تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کون تھا؟ ناصر بھائی بول رہا ہوں، بہار دربھنگا سے۔ اچھا ناصر صاحب، اچھا دربھنگا سے آپ سے میری بات ہو چکی ہے ماشاءاللہ۔ کیسے ہیں آپ؟ اللہ خیریت سے کرم ہیں؟ ہے، سب ٹھیک ہے، کرم ہے اللہ کا، سب ٹھیک ہے۔ ارے آپ کا ویڈیو عمرہ وغیرہ تو دیکھا تھا آپ نے، کتنے لوگوں کا چپل اتروایا ماشاءاللہ۔ اس کا بھی اجر ملے گا آپ کو۔ ہاں صاحب، کوئی اترواتے ہی نہیں ہے، کیا معلوم کیا ہے، آج کل بڑے بڑے عالم ہیں، جی جی جی۔ کوئی کچھ نہیں کہتا، نہ دیوبندی نہ ندوی نہ بریلوی اہل حدیث، کوئی آواز نہیں اٹھاتا کہ بھائی یہ سلمان کو کہیں کہ مردود تیرے ہوتے ہاں ہوئے کیا ہو رہا ہے وہاں پر، دیکھ لے حرم شریف میں جوتے پہن کے لوگ طواف کر نہیں تو رہے ایک سلمان تو انڈیا میں بھی ہے نا، ہمارے ندوی کے ہیں۔ کمبخت سلمان۔ نہیں ہیں؟ سلمان ندوی بھی تو ایک کمبخت ہے ادھر، جو صحابہ کے بارے میں بڑا عجیب و غریب ہے، آپ تو اس پر کہے تھے۔ ارے سلمان ندوی تو شیر دل آدمی ہے، وہ تو شیر ہندوستان ہے۔ نہیں مجھے تو لگتا ہے کہ وہ بہت ہی کمبخت کمینہ کمظرف انسان ہے، جو صحابہ کے بارے میں ہاں ہیں۔ وہ تو خطرناک ہے معاملہ ان کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کن نجوم صحابہ۔ ہاں تو لیکن وہ کیا کر رہے ہیں، وہ اس لیے کچھ بہک گئے شاید کہ یہ ندوے والوں نے کبھی جشن امام حسین علیہ السلام کے نام سے جلسہ نہیں کیا۔ نہیں ندوے والے بحقیقت، کبھی یہ حدیث نہیں بتاتے عام طور سے کہ حضور نے فرمایا دو چیزیں تمہارے درمیان میں چھوڑوں، ایک قرآن، ایک میری عطرت یعنی اہل بیت۔ جی اس حدیث کو وہ بتاتے نہیں عام طور سے ندوے کے لوگ۔ نہیں ہم لوگ بھی رہتے ہیں یہاں پہ ہم بھی بریلی بھوپال میں پڑھے دیوبند کے۔ ندوہ کی شاخ میں 4 سال، کبھی کسی عالم سے ہم نے یہ حدیث ہی نہیں سنی، جبکہ حدیث موجود ہے، ایک جگہ جی نہیں بہت ساری جگہ مل جائے گی۔ ہمارے شہر دربھنگا میں ہماری کیوں چھپاتے ہیں، مدرسہ، کیوں اتنا ان کو، اگر ایسی بات ہے تو کائے کو مان رہے ہو پھر کائے کو تم خطبہ پڑھ رہا ہو، کیا خیال ہے؟ جی بے شک بے شک، لیکن ہم اگر تمہیں دربھنگا اتنا میں ہی جو کوئی رہے۔ دل میں ہے تو سیدھے سیدھے کہہ دو، عیسائی بننا ہے تو عیسائی بن جاؤ، ہے کہ نہیں صاحب؟ بالکل لائق رہا فی الدین۔ مسلمان ہو کر کے ایسی باتیں کرتے ہو کہ صاحب یہ حدیثیں چھپا رہے ہیں، اپنی من مرضی والی حدیثیں بتاتے ہیں، اور جو ان ہاں کی مرضی کی نہیں ہے وہ بتا دیں گے، کیا خیال ہے؟ جو ان کی مرضی کی نہ ہو وہ نہیں بتائیں گے۔ نہیں لائق رہا فی الدین، قرآن میں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہ ولا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ۔ اب ہر جگہ گالی گلوج نہیں ہوتا، لیکن ہم لوگ دربھنگا میں رہتے ہیں، یہاں مدرسہ امدادیہ دیوبندیوں کا ہے، خانقاہ سمرقندیہ بریلوی کا ہے، احمدیہ سلفیہ اہل حدیث کا ہے، بڑے امن کے ساتھ۔ ابھی کل جلوس عید میلاد النبی نکلا ماشاءاللہ، بہت پر امن رہا، اچھے سے رہا، ہر آدمی اپنے مسلک کے مطابق۔ اور ہم جس مسجد میں نماز پڑھتے ہیں وہاں بریلوی مسلک کے امام ہیں، ہم لوگ دیوبندی سے ہیں، پڑھتے کوئی اختلاف نہیں، بس یہ وائرل کر دیا دوست کچھ لوگ۔ سلمان ندوی قابل تو بہت ہیں۔ نہیں میں تو نہیں مانتا ہوں، میں تو عثمان صاحب کا بہت بڑا یہ ہوں، مداح ہوں، شیر پنجاب۔ سلمان ندوی کے لیے دعا کرو کہ اللہ اس کو ہدایت دے دے اللہ ہدایت کی تو دعا کہ وہ میں کرتا مردود نہ ہوں کہ بنے، مرنے سے پہلے وہ استغفار کر لے، اس لیکن طرح کی مردودیت اختیار نہ کرے، بلکہ اللہ ان کو ہدایت دے تو بہت کام کے آدمی ہے۔ نہیں بہت بڑا ایسٹ تھے وہ ہمارے قوم کے لیے، ان میں علمی لیاقت صلاحیت بہت تھی، لیکن اللہ تو کہا ہے نہیں، نا یا کہ تو ندوے والے جشن امام کے العابدین کروا لیں یا جشن امام حسین، تو ہو سکتا ہے آپ کچھ صحیح ہو جائیں گے انشاءاللہ، لیکن ندوے والے کرائیں گے نہیں، امام حسین کے نام سے کوئی محفل نہیں کرائیں گے۔ آپ بڑی دیر سے تاخیر سے کھانا کھا رہے ہیں۔ ہم دیر میں ہی کھاتے ہیں، اچھا عشاء کے بعد کھا رہے ہیں۔ ندوے والے میں سے کرائیں گے نہیں، میرا ایسا لگتا ہے۔ تو آج کھانے میں کیا مطلب لگ رہا ہے کہ سبزی کھا رہے ہیں آج آپ تو دال ہے سمپل؟ آپ، دال۔ اچھا دال روٹی پہ گزارا کر رہے ہیں۔ ہاں صاحب، کیا کیا؟ اب نہیں ماشاءاللہ صحت ہے آپ کی، اور آواز ہے آپ کی، تلاوت بھی سنتا ہوں جب آپ تو آپ کا ہے عین جو ہے ماشاءاللہ، بڑے اس سے تو بہت کچھ اچھا بچوں پہ جاتا ہے کہ دیکھو دین کے کچھ کام۔ فائدہ ہو رہا ہے کہ نہیں لوگوں کو ہماری آڈیو سے؟ فائدہ، ارے لوگ کہتے ہیں کہ 2-4-10 اگر بھوپال سے ضلع سرون سے نکل کے کچھ 2-4 اور ہو جائیں ان کے، تو آپ تو کہتے ہیں کہ ہمارے کچھ مریدین ہیں، تو ان میں سے 2-4 اور نکالیے جو اس کام کو کرے،
اور کچھ اس طرح سے. ہاں یہ صحیح کہہ رہا ہوں، ایک دو سے کام نہیں چلے گا، کم سے کم 100 لوگ ہونا چاہیے، 100 نہیں 200. 100 نہیں تو کم سے کم 10 بھی ہو جائے نا. کچھ پنجاب سے آ جائیں، آپ کے راجستھان کوٹا وغیرہ میں تو آپ کا خود پہنچ ہے اتنی. ہاں اور لیکن کچھ آسام کی طرف ہو جائیں، ویسٹ بنگال میں ہو جائیں تو تھوڑا سا اور بھی اب اندازہ ماشاءاللہ لگا، یہ اگر ندوے ایک کا بھی یہ عالم ہے ندوے کا. جی جی جی. اب میں نام کیا بتاؤں، 2 ندویوں کو تو میں نے ٹوکا کہ درود شریف پڑھا کرو. ایک سے میں نے کہا درود شریف نہیں پڑھا آپ نے، دعا میں صاف کہہ دیا کہ حدیث میں حکم نہیں ہے درود شریف پڑھنے کا. لا حول ولا قوت الا باللہ. اور وہ وکاس نگر میں امامت کر رہا ہے، لکھنؤ کے اندر، اور ہمارے علاقے کا یہ سرون کا. اور یہ جو اعلیٰ حضرت کے بارے اس میں میں 10 آپ جو، گواہ مل جائیں گے. مسجد میں کہا صاحب ننی بیواری میں کہ حدیث میں حکم نہیں ہے درود شریف پڑھنے کا. لیکن آپ جو ایک بات کہتے ہیں تو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے کہا کہ نبی کی بیوی پیش کی جاتی ہے شباسی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم کسی کا نقل کیے، وہ ان کا خود کا قول نہیں. اس میں کیا ہے؟ دیکھو جیسے مثال کے طور پہ مفتی شہزاد ہے نا بریلی میں، ہاں ہاں ہاں. اور یہ طارق مسعود ہے مردود، اور جی جی. مفتی کامران بھی مردود ہے. اور کمران تو اپنے آپ کو پتا نہیں کیا سمجھ رہا ہے، وہ تو ٹرمپ کے بعد مردود لگتا ہے اعظم ہے. وہ بہت زیادہ ایک تو دم جو مردود بورڈ ادھر لے کے کے لے لو، بیٹھ جو جاتا ادھر ہے کے کہ لے لو، کمران ٹھیک ہے. کم وقت تھا، اپنے آپ کو سمجھ رہا ہے کہ میں ہی تو طارق مسعود بھی زمین مردود ہے، پہ. کامران مردود ہے. ادھر جو ادھر کے لے لو، جو ادھر کے لے لو. نہیں اب سنو، طارق اگر مسعود. میں کہوں کہ طارق مسعود کے بارے میں نے سنا ہے کہ اس کی ماں حرام خور تھی، اور جلسے میں یہ بات کہہ دوں طارق کو پتہ چل جائے کہ یار ایسا کہہ رہے تھے اطہر حسین قاضی آپ کی اماں کے بارے میں، پھر یہ آیا کہ آپ نے ایسا کیوں کہا، میں کہوں گا میں نے سنا تھا. جی 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 جی. تو اگر یہ جو کہتے فاضل بریلی والے کہ وہ نقل کیا ہے، تو جی. ایسی بات نقل کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ سمجھ میں آ گئی نا بات. اور مطلب یہ عائشہ تو صدیقہ طارق رضی اللہ مسعود عنہا کے. مردود کہے گا کہ آپ کو یہ سنانے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر نہیں آپ نے میری ایک اماں اور کے بارے میں کچھ سنا تھا کہ نہیں حرام خور ہے یا رنڈی ہے، جو بھی آپ کسی نے جو کہا. نہیں، آپ ایک بیان اور کرتے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں وہ جوبن یہ وہ کپڑے کے بارے میں بھی اعلیٰ حضرت کا ایک کچھ شعر ہے، تو یہ بھی تھوڑا سا نازیبا لگتا ہے نا. اب اس کے لیے تو انہوں نے بہانہ بنا لیا، کوئی نکلوا دیا، وہ تو خیر نکلوا دیا انہوں نے. اچھا. اور یہ اتاری کا کیا مسئلہ؟ ہمارے طرف بھی بہت پھیل رہا ہے، بول رہا ہے اور یہ چندے امریکہ باکس سے لگے. سیاست چل رہی ہے، امریکہ سے نہ جانے کہاں سے کیا کیا چل رہا ہے. نہیں یہاں بھی چندہ باکس سب لگا ہوا ہے، اور مطلب اس کے لباس دیکھ کے تو ہم کو لگتا ہے کہ یہی ملین میں ہے، کروڑوں میں نہیں اربوں میں یہ لوگ اس کے دیوبندیوں کا لباس دوسرا دیکھے. روپ ہے. ظاہری روپ تو تبلیغ جماعت ہے، باطنی روپ یہ سمجھ لو. اچھا. لیکن یہ جو اتنے اپنے آپ کو بتاتے 1,00,000 2,00,000 ان کے یہ پیشنٹ گئے، اب یہ کرامات ایسے بتاتے یہ مر جائے گا تو اب کیا ہوگا؟ یہ اتاری کا، الیاس اتاری کا تبلیغ ابھی جماعت زندہ کی میں تو وہ. نقل کیا ہے، تبلیغ جماعت نے جو کام چھوڑا تھا اس کی نقل کر کے انہوں نے بنائی ہے دعوت اسلامی. جی. جیسے تبلیغ جماعت جیسے گشت کرتے ہیں ویسے یہ کرتے ہیں، جیسے وہ کرتے ہیں ویسے یہ کرتے ہیں، ساری نقل تو ان کی ہے. جب ہم بچے تھے تو اس وقت یہ کہتے تھے ٹی وی دیکھنا، ایسا نہیں آپ کہتے ٹی وی میں سب کچھ کرو، سبزی کاٹو. ایک ہاں بات ہری بتاؤں، سبزی کاٹو. آپ دربھنگا میں جب مسجد بناؤ گے نا، وہ بنتی بھی ہیں مسجدیں. جی وہ جی جی کوٹا میں جب مسجد بنی ہے ہم نے خود دیکھا ہے، 4 سال 5 سال لگ جاتے ہیں. جی وگیان جی. نگر میں اتنے مالدار لوگ ہیں، کروڑ پتی ارب پتی قسم کے لوگ ہیں، لیکن وہاں مسجد بننے کو آج بھی 3 سال لگ گئے. ہاں کروڑ لیکن ان لوگ پتی کا ہے، مسجد بہت سارے مطلب 2 کروڑ پتی مہینے. وہاں موجود ہیں، پھر بھی 3 سال. جی جی جی. اور 12 میں مسجد بنے گی 3 سال، جے پور جیسی جوہری یوم میں مسجد بنے گی 3 سال لگ جائیں گے. اور ان کی جی مسجد 2-4 مہینے میں بن کے کیسے تیار ہو جائے گی؟ یہ ذرا کیسے سوچنے ہو والی جاتے بات. 3-4 مہینے میں، اور وہ ایک دم ماربل کے ساتھ ہے، ہر چیز ایک اب دم اندازہ پیلے لگاؤ کلر یہ سے. کیا چندے سے اتنا ہو سکتا ہے؟ چندے سے تو مسجدیں نہیں بن رہی. ارے لوگ تو ابھی یہ چندہ چندہ مانگنے جو ہے جاتے نا، تو. یہ بلیک منی کو وائٹ منی کرنے کے لیے ہمیں اور آپ کو دکھانے کے لیے، تاکہ ہمارا ذہن ادھر چلے جائے کہ ان کا کام چندے سے ہو رہا ہے. چندے سے نہیں ہو ہمارے رہا. جی یہ ہمارے دربھنگا میں ودیش سے ہمارے اتنا پیسہ آتا ہے کہ آپ کے دربھنگا کے سارے مدرسے خرید رہے ہیں لوگ. ہمارے دربھنگا میں انصاریوں کی تعداد 70% ہے. الحمدللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. اور مطلب کیا کہیں، یہ اتاری لوگ پہنچ کے اس طرح سے دلیلیں دیتے ہیں کہ ہاں ہمارے پیر و مرشد اس طرح سے. تب مجھے تو لگتا ہے وہ کہ
چٹائی پہ کھاتے ہیں اور یہ وہ، اور گاڑی دیکھیے ان کے پاس فارچونر ہوتا ہے، فارچونر نہیں، BMW 2 ہوتا کروڑ ہے۔ جانے کتنے کروڑ کی گاڑی کا معاملہ ہے۔ جی 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 جی، پتہ نہیں کیا کیا جائے۔ ظاہر میں ایسے آپ اسی سنتیں طرح سے، بگاڑے گا، سنتیں کو دکھائے گا کہ جیسے بہت بڑا سنتی ہو، اور اندر جی دیکھو اس کا معاملہ۔ ہاں، نہیں آپ بہت اچھا ماشاءاللہ کام کرے، اللہ آپ کو صحت یابی دے اور عمر میں اور صحت میں برکت دے، ہم دعائیں اور خاص۔ سنو، جی جی اتنا پیسہ قادیانی بھی نہیں بانٹتا جتنے یہ الیاس قاضی بانٹ رہا ہے۔ ہاں ہاں، قادیانی بانٹتے ہیں لیکن اتنا نہیں ہے ان کے پاس۔ نہیں تو وہ تو آفر کرتے ہیں، آپ ان کے یہاں جائیں گے تب دیں گے، یہ تو آ کے دیتے ہیں۔ ہاں ہاں، یہ صحیح کہہ رہا ہوں۔ ہاں جیسے دربھنگا میں مان لو 100 امام ہے بریلوی، وہ انہوں نے ان کو یہ رکھ دیا، داس رنگ والے مل گئے اور بات کر لی، صاحب ہم آپ کی طرف لوگوں کو لے آئیں گے 100 عالم امام، مگر جی، جب آپ کو کچھ پیسہ چاہیے تو وہ پوچھ لیں گے انڈر گراؤنڈ کتنے چاہیے، کہ صاحب ایسا ہے وہ 5 لوگ کی 5 لاکھ دے سیٹنگ دو، ہے۔ 5 5 نہیں وہ کے جائیں گے دعوت اسلامی والے، ہاں 5 نہیں، آپ تو اکاؤنٹ دو سب کے تو 10 10 لاکھ بھی بھیج دیں، ہاں، سیٹنگ ہے، بڑھیا سیٹنگ ہے یہ لوگ کا۔ 10 10 لاکھ نہیں بلکہ 20 ہاں 20 لاکھ بھی۔ ہاں، اس سے کیبل کے 20 اندر 20 لاکھ میں سیٹنگ ہے۔ کتنا جائے گا؟ 4 کروڑ جائے گا۔ ہم ان جی 1200 اماموں کے ذریعے سے پورے دربھنگا سے 2 ارب روپئے کما لیں گے چندہ کر کے۔ جی یہ سیٹنگ کرتے ہیں وہ کہ دیکھو ہم 2 کروڑ دیں گے تو ہم 50 کروڑ کما سکتے ہیں، پھر ان اماموں کے ذریعے یہ امام پرچار کرے گا نا، 100 جی امام جی، کتنا پرچار کرے گا؟ زبردست، کیا خیال ہے؟ بالکل بالکل بالکل، ایک دم صحیح کہہ رہے ہیں آپ۔ جیسے کہ جے پور کے اگر 50 اماموں نے کہا کہ ہمیں 10 10 لاکھ دو آپ، تو یہ 10 لاکھ نہیں 20 20 بھی دے سکتے ہیں۔ سوچیں گے 10 کروڑ، مطلب یہ 10 بڑے کروڑ بڑے جائے گا، 10 کروڑ کی جگہ ہم 4 ارب کما لیں گے جے پور سے۔ جی جی، یہ بڑے بڑے سٹی کو پکڑتے، پٹنہ پکڑتے بہار میں، ہاں، بھاگل پور پکڑتے ہیں، بیگوسرائے جاتے ہیں، دربھنگا، بڑے بڑے شہروں میں یہ دیکھو میں پہلے بتاؤں جماعتیں جتنی بھی پاؤں۔ تنظیمیں چل رہی ہیں نا اسلام کے نام پہ، یہ سب اپنا پیٹ بھرنے کا کام کر رہی ہیں، جی جی جی، چاہے وہ تبلیغ جماعت کا معاملہ ہو یا دعوت اسلامی کا ہو۔ لیکن آپ تبلیغ سے آپ کو ایک مشورہ ہے میرا، 2 ٹھیک مشورے ہے؟ دو۔ مشورہ یہ ہے کہ آپ سے جو لوگ پوچھتے ہیں آپ کا ذریعہ معاش کیا ہے، تو یہ سب بتانے کی کیا ضرورت ہے، میری کھیتی ہے، بہن کی کھیتی ہے، یہ سب کرتے ہیں۔ بولے بھائی اللہ کھلا دیتا ہے، بس ہو گیا۔ ہاں، لوگ طنز کرتے ہیں آپ پہ کہ ٹھیک ہے، اس لیے مؤدبانہ گزارش ہے کہ اپنا کہ بولے اللہ کھلا دیتا، کھا لیتے ہیں، بس ہو گیا۔ ہاں یہ بھی صحیح ہے۔ ایک دو آدمی ہم کو آج کہہ رہے تھے کہ ہاں مولانا صاحب ایسے بولتے ہیں کہ کھیتی کرتے ہیں، تو یہ اتنی بس عمر میں کب کھیتی کرتے، کب تبلیغ کرتے، کب واز کرتے ہیں ایسا؟ یہ بھی صحیح ہم کرا۔ بولے نہیں بھائی، وہ سچائی، سچ سچ بولتے ہیں، وہ جھوٹ دروغ گوئی ان کے اندر نہیں ہے، وہ تو اسی لیے الحمدللہ وہ، کھیتی ہے ہماری الحمدللہ۔ ہاں ہاں، وہ اور مجھے سنو، پتا ہے کہ تبلیغ جماعت والے کب مسلمان مانتے ہیں؟ جب آپ چلہ لگا لو، جب تو یہ مانیں گے کہ اسلام میں داخل ہوا ہے۔ وہ تو مولانا سعد ایسا ایسا بات کرتا ہے کہ کیا کہا جائے کہ جو دارالعلوم تو دیوبند کا نبی صلی فتویٰ اللہ ہے، علیہ لیکن وسلم۔ یہ وہاں سے جو پڑے ہوئے عالم ہے بھوپال کے وہ بھی فتویٰ نہیں مان رہے، نہ اندور والے مان رہے، نہ جی اجین جی، والے مان رہے۔ ہاں، ایک یوسف ان کو واپی تو میرا صاحب ہے۔ مشورہ ہے کہ میں جا کے ہاں واپس کرے یار سندیں، جب ان کا فتویٰ نہیں مانا تو سندیں واپس کرے آؤ دارالعلوم دیوبند جا کے۔ بالکل بالکل، وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمہ میں فالتو خرچ کیا، دیکھیں تو کم وقت ایسا بولتے یہ ہیں۔ ساتھ نے ایسا بھی کہا ہے، ہاں ہاں، تو پھر کائے کا مسلمان رہا تھا وہ؟ وہ فضول خرچی بولتا ہے کہ نماز قرآن سے زیادہ تبلیغ دعوت میں جانا زیادہ افضل ہے، ایسا بولتا ہے، نماز سے بھی افضل ہے۔ وہ کہتا ہے کہ قرآن موبائل میں پڑھنا حرام ہے، آپ بتائیے۔ چلو وہ تو ایک الگ بات ہو گئی موبائل نہیں کی نہیں، بات۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے وَيَخْلُقُ مَا يَشَاءُ، کہ ابھی سب چیز اللہ اللہ نے پیدا بنایا، اس فرمائے کے گا بعد جو تم آگے بھی بہت وَيَخْلُقُ ساری مَا لَا چیزیں ہوں گی۔ تَعْلَمُونَ ہے، اللہ پیدا ہاں، فرمائے گا جو تم نہیں جانتے تھے۔ بالکل اور ایک اور ہے بالکل، وَيَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، اللہ پیدا فرمائے ہاں گا جو چاہے گا۔ بالکل، ضرورت کے مطابق۔ کل موبائل نہیں تھا، کل سیٹلائٹ اور وہ نہیں تھا۔ قصبے گجرات حضرت مولانا یوسف صاحب واپی والے بہت غصہ ہوتے ہیں، ہاں، دیوبند والوں پر بھی غصہ ہوتے ہیں، میں وہ ان کو دیوبند والوں بہت پہ بھی۔ سنتا ہوں، جی جی، میں ان کو سنتا ہوں، ماشاءاللہ وہ وہ انجینئر ہیں، قطب ہے سب چیز گجرات ہیں۔ کے، ہندوستان کے مانی ہوئی جی جی، شخصیت ہیں وہ۔ ہاں بالکل، میں ان کو بہت سنتا ہوں، اور لیکن یوسف واپی صاحب کو بہت یوسف واپی سنتا ہوں۔ صاحب سے ہاں حقانیت کی عادت ہے۔ ہاں، مجھے شیر اور دوسرے پنجاب نمبر شاہی کے مجھے امام، لگتے ہیں حضرت مولانا احمد خان پوری سے۔ ہاں وہ بھی ہیں، اور مجھے شاہی امام پنجاب
مولانا شاہی امام پنجاب تو سب کے سردار ہیں، عثمان صاحب، سید المقررین ہیں، سید العلماء ہیں، کیا تاج جرأت ہے ان العلماء، کی. شیخ الاسلام والمسلمین کہو، نائب المجددین ہیں، وہ مجددوں کے نائب ہیں. نہیں یہ تو میری جسارت میں نہیں کر سکتا، وہ تو آپ کر سکتے، ہم لوگ تو چھوٹے ہیں. لیکن میں ان سے بہت یہ ہوں کہ ماشاءاللہ بہت جرأت کے ساتھ اپنی بات کو رکھتے ہیں عوام کے سب سامنے. سے اچھی بات تو ہے کہ کسی فرقے کی بات نہیں کرتے ہو، دیوبندی ہاں بنو، سب سے بریلوی بڑی بنو. بات ہے کہ ہاں آپ بھی جو کہتے کہ ماں باپ کی خدمت کرو، ماں باپ کا یہ کرو، تو وہ بہت اچھی بات ہے. ہمارے ارد گرد میں کافی بچے سنتے ہیں ماشاءاللہ بہت. ہاں مطلب کیا کہیں آپ سے، آپ کی تعریف میں ہم کیا کہیں. اب تو ویڈیو ہے نہیں کہ دکھا دیں، لیکن اچھا، ماشاءاللہ آپ کی بہت تعریف ہوتی ہے کہ دیکھیے ایک مرد قلندر ہے، دیکھیے ایک دم بوڑھے آدمی ہے لیکن دین کے لیے اپنا کتاب کھول کھول کے دکھاتے کہ یہ صفحہ پہ اتنا ہے، آپ انگلی رکھتے، وہ سب بھی بہت سارے بچے دیکھتے رہتے آپ کی. ہاں اگر تفسیر علم نشر آپ کے دربھنگا میں آ گئی نا 100 کتابیں، جی جی جی. تو سمجھ لو بریلیت کے جنازہ نکل جائے گا. میں تو مفلس آدمی ہوں، مجھے کبھی اللہ نے کچھ دیا، نہیں، آپ دولت دیا چندہ تو کر میں کے کہہ خود رہے ہو، سے یہ کروں. منگوا دو، ثواب کے لیے رکھوا دو اسے. ہاں دیوبند وہی میں والا بھی کہے سوچ گا رہا کہ ابھی یار تو. کیا غضب کی کتاب لکھی ہے، علامہ نقوی خان جی جی رحمۃ اللہ علیہ، دیوبند والا ہی برائی نہیں کر سکتا. جی جی ہم تو غریب مفلس ہیں، جس دن مجھے اللہ نے اور وہ جو برائی دیا. کرے گا میں سمجھوں گا یہ بہت بڑا تنگ نظر ہے اور بہت بڑا خبیث نفس شخص ہے. جی 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 اسلام میں کیونکہ تو باپ بس. کی وجہ سے بیٹے کو، بیٹے کی وجہ سے باپ کو برا نہیں کہا جائے گا. اور یہ بھائی آپ خان کا کسی صاحب، سے اختلاف ہے وہ اپنی جگہ ہے، باپ سے کیا مطلب ہے اس میں؟ ہاں یہ خان صاحب نے بہت بھی جو لاجواب کتاب لکھی ہے علامہ نقوی خان نے، تفسیر علم، اگر پڑھ لینا تو مقرر جی کامیاب ہو جائے تقریر میں. فتاوی رضویہ میں کچھ ایسی باتیں سب ہیں، کتنی غلطیاں ارے وہ تو نکال ایک دو دیا نہیں ہے، لوگوں نے. انہوں نے تو کیا ہے ہاں. توحید سے دور کیا ہے لوگوں کو، توحید سے. جی یہ کہا اور ہے، کوئی نے کہا مطلب کہ کیا ولیوں سے مدد مانگ سکتے ہیں؟ جی تو حضرت سکتے فاضل نہیں بنا. بریلوی نے کہا کہ ولیوں سے مدد مانگ سکتے ہیں ہاں مگر خدا سمجھ کے نہ مانگے، بندہ سمجھ کے مانگے. جی جی یعنی ولی سمجھ کے مدد مانگے تو جائز ہے، خدا سمجھ کے مت مانگے. اچھا، اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے. جی جیسے فاضل بریلوی نے کہا کہ ولیوں سے مدد مانگو تو خدا سمجھ کے مت مانگو، ولی سمجھ کے مانگو، جائز ہے. اب میں ان سے ایک سوال کروں کہ ایسا ہے، ہم ولیوں کی اگر عبادت کریں تو اگر ہم ان کی ولی سمجھ کے عبادت کریں تو جائز ہوگا کہ نہیں اس حساب سے؟ ہاں اس حساب سے تو آپ کی بات پوائنٹ والی ہے. ہے کہ نہیں؟ ہم خدا جی سمجھ جی کے نہیں کریں گے ان کی عبادت، چلو بھائی ولی سمجھ کے کر لیں. بڑی پوائنٹ سے بات کیا، کہاں سے لاتے ہیں آپ. اچھا ہاں بڑی پوائنٹ کی وہ بات. اللہ دماغ میں ڈالتا ہے، میں نہیں لا پاتا. اللہ صاحب یہ کام لے رہا ہے تو اللہ ہی کی طرف سے آتی ہیں سب باتیں. نہیں یہ مطالعے سے نہیں آتا ہے نہیں، لیکن مطالعے سے لگتا. نہیں آتی، اللہ کی طرف سے جی آتی ہے دماغ میں. بے شک بے شک. اللہ فرماتا ہے ایسا جواب دے دیں ان لوگوں کو. جب یہ اللہ جو کو جس سے کام لینا ہوا تو وہ ایک عام آدمی سے بھی لے لیتا ہے کام، اس کی مرضی ہے. ارے حافظ علی اصغر صاحب ہے، وہ ہمیشہ یہ کرتے رہتے ہیں مناظرہ وہ کیا ہے، فون انہوں نے پہ. ایک بات تھمین بہت غلط بنا دیا تھا، نہیں جب نہیں سے وہ ہماری اس بات میں چیت بند ہو گئی. ایک بات میری ہے وہ کہ حضور کے وہ بارے جو میں لکھ دیا کہتے تھا ہیں. کہ حضور بڑے بھائی کی طرح. استغفر اللہ. میں نے فون کیا کہ یار یہ کیا لکھ دیا تم نے، تو اس پر دلیلیں دے رہے ہیں. یہ قرآن میں آیا ویلا دن خاموجا ویلا سمجھ. ارے یار کیا ہے، تم اپنے باپ کو تم بھائی نہیں کہہ سکتے، اپنی اماں کو بہن نہیں کہہ سکتے، تو پھر اللہ کے رسول کو کہتے تم بڑا بھائی ثابت کرو. نعوذ باللہ. نہیں میں وہ نہیں کر رہا ہوں، ایک شعر میں وہ کہتے رہتے ہیں کہ قل ہو اللہ بن کے نکلیں گے. وہ جو ہے کہ مطلب اللہ تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تک کا مطلب یہ رتبہ دے دیتے ہیں. اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ یہ کون؟ شعر پورا مجھے قل ہو اللہ بن کے نکلیں گے جو تھے عرش پہ، اس طرح کا کچھ شعر ہے اعلیٰ حضرت کا. وہ اعلیٰ حضرت کا نہیں ہے، تو وہ آصفیہ ہیں، کوئی ان کا شعر ہے. ہاں تو وہ اس پہ وہ ہی کہتے شعر کہ ہے، تمہارا. وہ خدا، وہ وہی عرش پہ، وہی مستوی عرش تھا خدا ہو ہاں کر اتر جی پڑا ہے، اتر زمیں پڑا ہے پر مصطفیٰ زمین بن پر. کر. ہاں، جی جی اس وہی طرح کا. مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا ہے زمین پہ محمد مصطفیٰ بن کر. اسی طرح سے ہے تو اس نہیں، پر بڑا اعلیٰ حضرت کا عجیب نہیں سا ہے، لگا. آصفیہ کا ہے. اچھا یہ مجھے لگتا ہے یہ کفریہ شعر ہے اس طرح سے تو. لیکن بریلوی تو اس کی بھی تائید کر دیتے ہیں کہ صحیح ہے، وہ ایسے ہے ویسے ہے.
نہیں تو میں تو فرقہ پرستی میں نہیں جا رہا ہوں، بس میں یہ تو کہتا کہتا ہوں ہوں کہ کہ جو بھائی غلطی ہے سے غلطی مان اللہ، لو کہ دیوبندیوں کی کتاب میں بریلی کیوں فالتو باتیں کرتے ہوئے ایسے نہیں نہیں ویسے. میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک تنظیم بنے اور سب کو بیٹھا کے جو بولا خیال جائے. والی عبارت ہے ہاں صراط ہاں مستقیم سے وہ بھی نکال دو. کیوں تعویلیں ہاں. کرتے کو اس لیے لکھا ہے کہ نماز اللہ کے لیے ہے. وہ تو ہر مسلمان جانتا ہے اللہ کے لیے پڑھی جاتی ہے. ابھی سلمان اظہری صاحب نے کہا کہ ہم دیوبندی سے مناظرہ یا پھر مصالحت کرنے کو ارے تیار وہ ہے، بس سلمان کچھ. اللہ تو خود دیوبندیوں کے ساتھ پڑھ کے آیا جامعہ گھر میں. وہ تو جان دو اس کی بات کو. تو وہ گوشت بھی کھایا ہوگا نا وہاں، سب کچھ کھایا ہو تو وہاں نمازیں بھی پڑھی ہیں, سب کچھ کرا ہے. جمعہ بھی پڑھا ہوگا اور اور کیا شادی. ہو کیا ہاں، بندے وہاں پر سب دیوبندی ہیں. 99% تو دیوبندی کی طرح لوگ ہیں. 98-99%. وہ تو وہاں سلمان اظہری وہاں شادی بھی کیا سنا. اور سنو, ہاں اگر یہ خیال والی عبارت دیوبندی نکلوا دینا صراط مستقیم سے کچھ تقلید ایمان سے کچھ باتیں جو زیادہ خطرناک ہیں, جی تو جی میں جی. کہہ رہا ہوں 100% دیوبند والوں کا سکہ اور زیادہ بڑھ جائے گا. لیکن یہ مطلب نکالیں کیا؟ گے نہیں. یہ تو تعویل پہ تعویل. وہ خیال ہی اس لیے لکھا ہے کہ حضور کا خیال آئے گا تو جم جائے گا اور شرک ہو جائے گا. ارے یار, نہیں تو جب نہیں نبی تو کو دیکھا ہی نہیں نہیں تو کون ایسے نبی کا خیال لائے گا. نہیں تو یہ تو اعلیٰ حضرت نے یہ کہا کہ وہ طوائف سے زنا کرنے اور اس کی شرمگاہ، ایسا بہت عجیب عجیب، ہم تو زبان ارے سے وہ تو ادا دونوں بھی نہیں طرف کر گڑبڑ پائیں. سڑبڑ لکھا ہے. نہیں اس سے میں بھی تو آپ سے بدتر پوچھتا لکھے ہوں کہ ہوئے. جب آپ مسجد نبوی میں نماز پڑھو گے تو پوری نماز میں آپ کا یہ خیال رہے گا کہ نہیں کہ ہم اللہ کے رسول کی مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں. نہیں خیال سے مطلب ہے کہ اس میں جم خیال نہیں کا جانا مطلب یہ ہے ہے، کہ کوئی عبادت. جان کر کے خیال کوئی نہیں لے آتا. اللہ رسول کا خیال تو پرماننٹ رہتا ہے ہر مسلمان کے نہیں دل وہ میں. سوال کا جواب تھا نا اب کہ السلام مطلب علیکم ایھا النبی ہم کہیں گے تو کیا خیال کہیں اور لے جا کے پڑھیں گے؟ وہ نہیں حضور خیال. فرماتے ہیں لا صلاۃ الا بحضور القلب, کہ نماز نہیں ہوتی جب تک کہ دل حاضر نہ ہو. اب اگر ہاں یہ تو کہیں ہے. گے کہ صاحب یہ عبد نہیں القدیر سوار والا یہ کہے گا کہ بغیر خیال کے آپ نماز پڑھو تو پھر نماز ہی نہیں ہوئی. نہیں حضور نہیں فرماتے ہیں نماز نہیں نہیں ہوگی جب تک یہ دل حاضر نہ ہو. نہیں نہیں یہ عبد القدیر سوال سوار یہ. والا ہے, شاہ رخ رامپوری ہے, اور عبد الحاد سجان گڑھ والا ہے, اور یہ کون ہے لئیق رحمانی ہے مالیگاؤں کا. اگر یہ کہتے ہیں بغیر خیال کے پڑھ لو تو پھر نماز ہی کہاں ہوئی؟ نہیں وہ تو ٹھیک ہے، لیکن یہ نماز جو اللہ کے لیے اور نبی صلی اللہ علیہ نہیں, وسلم وہ تو اس حضور میں کا اللہ کے فرمان بندے ہے ہیں. نماز اللہ کے ایسے بندے پڑھو ہیں. جیسے اللہ کو دیکھ رہے ہو. وہ تو ہاں حدیث ہے صلو تعبد اللہ کما کہنے کا رأیتمونی. طرافن تکن طرافن ہو. نہ اللہ کی ہاں عبادت ایسے کرو جیسے ہاں اللہ کو دیکھ رہے ہو. یہ نہ ہو سکے تو یہ سمجھو ہاں اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. تو ہاں حدیث ہے, وہ تو حضور نے فرمایا کہ اللہ کی عبادت کی ایسی نماز پڑھو. ہاں تو اس لیکن میں یہ اگر جو خیال بیچ میں اس طرح کی بات گھسڑ دی کہ بیل گدے کا خیال آ جائے تو زیادہ ٹھیک ہے, یہ سب بیکار کی باتیں ہیں. نہیں بیکار نہیں، یہ سوال تھا کہ حضور سے اتنی محبت اور رغبت ہے لوگوں اچھا کو یہ کہ بتاؤ, وہاں آپ پہ رغبت ہے غلبہ. محبت ہے, ہاں آپ یہ بتاؤ کہ صحابہ کرام سے زیادہ کس کو محبت ہوگی؟ کیا صحابہ کرام نے اللہ کے رسول کے پیچھے نماز نہیں پڑھی؟ بالکل بالکل ہم نے پڑھی، تو نہیں پڑھی نا. تو انہیں وہ سے ان کی سیکھا نا، نماز کیا سلو ہوگی کما عبدالحق رأیتم. قریشی کے ساتھ سے, لئیق رحمانی مالیگاؤں والے کے ساتھ سے؟ نہیں لیکن وہاں پہ کہ نہیں, یہ یہ بتاؤ عبادت وہ اللہ کیا کے اللہ لیے. کے رسول کی ہاں عبادت کی نیت سے نماز پڑھتے تھے؟ اللہ ہی کے لیے پڑھ لیتے تھے نا. نہیں لیکن خیال یہ تو رہے گا نا کہ ہمارے رسول قرات پڑھ رہے ہیں. قرات نہیں سنی کیا صحابہ نے نہیں نماز میں؟ نہیں تو نہیں یہ سب چیز تو آپ کو جانتا بھی نہیں کہ کون کیا لکھا. اب اتنے تو پڑھے لکھے لوگ ہیں نا نہیں, موبائل میں یہ تو. باتوں کی ہاں تعبیریں کرنا بیکار ہے. اس سے کیا ہے دماغ الجھ جاتا ہے. پھر جو آنے والا ادھر آدمی ہے نا پھر وہ بریلی چلا جاتا ہے. اور پھر جو بریلی کی طرف جانے والا کچھ بریلیوں کی باتیں سن کے دیوبندی بن جاتا ہے کہ یہ یار یہ اعلیٰ، بریلی. میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا، اعلیٰ حضرت نے کہا کہ ایک چادر جب تک بوسیدہ نہ ہو جائے دوسری چادر مت وہ تو رکھو. یہاں دونوں تو میں درا کچھ نہ در کچھ درا در. اچھائیاں بھی ہیں گڑبڑ بھی ہے. ہم تو یہ کہتے ہیں حضور نے فرمایا آخری عہد میں دو چیزیں ہیں تمہارے درمیان میں چھوڑا ہوں, ایک قرآن, ایک میری سنت. ایک موقع فرمایا قرآن میری عطرت یعنی اہل بیت, ان دونوں کو مضبوط تھام لیے تو پھر کبھی گمراہ نہ ہوئے. بے شک. جشن ارے اعلیٰ حضرت ہوائی جہاز میں بمبئی میں منایا گیا ہے. میں خود موجود تھا بمبئی میں, وہ ہوائی جہاز میں نے دیکھا ہے. ان رضا للہ اکیڈمی و والوں نے انا جشن الیہ اعلیٰ راجعون. حضرت منا کے فخر محسوس کیا ہے کہ ہم نے اعلیٰ حضرت کا جشن ہوائی جہاز میں منایا. نہیں اس ہوائی 13 جہاز کو میں نے حاجی علی کی درگاہ پہ جب میں گیا تھا نا پہاڑ پہ حاجی ملنگ کی, میں نے اس ہوائی جہاز کو بھی دیکھا کیونکہ نیچی سطح پہ اڑ رہا تھا, 1 گھنٹے کا ٹائم تھا. نہیں تو لیکن یہ کبھی کہتے جشن میلاد النبی ہوائی جہاز میں نہیں منایا گیا. تو انہوں نے اعلیٰ حضرت کو کہاں لے جا کے کھڑا کر دیا. یہ نہیں رضا میں اکیڈمی بمبئی والوں نے ہوائی جہاز بک کیا تھا, وہ ہوائی جہاز کو میں نے دیکھا ہے, اور میں بمبئی میں موجود تھا اس وقت. میں یہ کہنا چاہ رہا تھا اور کہ آج تک اعلیٰ جشن حضرت 100 رسول سال اللہ, پہلے تھے. جشن میلاد النبی کبھی ہوائی جہاز میں ان بریلویوں نے نہیں منایا. تو یہ عزیز پیسہ آ حاجی گیا نا ریڑا اس کوٹا میں سے. ہے, یہ کہہ رہا تھا کہ اعلیٰ حضرت کو سمجھ, ابھی لوگ باغ 100 سال میں 10% سمجھے ہیں, ابھی اعلیٰ حضرت کو سمجھنے کے لیے 900 سال اور چاہیے, تو قیامت ہی آ جائے گی اعلیٰ حضرت کے حساب سے. اعلیٰ حضرت نے لکھا کہ 1900 میں امام مہدی ظہور فرمائیں گے, اس میں لکھا الملفوظ میں.
सफा जी 95 में। अब देखिए तो ये देखो, इदरीस से मुझे पूछो कि फिर इमाम ज़ैनुल आबिदीन को समझने के लिए कितने साल चाहिए, गरीब नवाज को समझने के लिए कितने साल चाहिए। जब आला जी हज़रत को समझने के लिए कह रहा है कि 1000 साल चाहिए, उसके हिसाब से इदरीस साली जरा कोटा में। मुजद्दिद अल्फिसानी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में उनको तो देखिए। ये लोग कहाँ हाँ मानता है, इदरीस साली जरा खाली नाम के लिए मानता है, कभी उनके हाँ नाम का जलसा ही नहीं करता वहां पर कोटा में, कभी नहीं किया, आज तक नहीं किया। अरे जी बरेली में जी एक बार कराया था सकलेन मियां साहब रहमतुल्लाह अलैह ने, इन्होंने दरवाजे बंद कर दिए थे उस मैदान के। मैं खुद आप उस जलसे में मैं खुद गया था जिसमें मैं एक मैं सुना था आपका कि आप मतीउर रहमान साहब, मुफ्ती मतीउर रहमान साहब जो ताहिर गियावी रहमतुल्लाह अलैह के साथ डिबेट किए थे, उनसे आप बात किए थे, तो बड़ा संजीदा बात किए थे आपसे। हाँ हाँ, हाँ बहुत अच्छा लग रहा था। तो आप बड़े बड़े उलमाओं से बात करें, ये छोटे फोचे दुपुजिये से नहीं बात करें ये आप। सही कह रहा हाँ, आप, बिल्कुल अच्छी। आपका जो लेवल है ना उसी स्टैंडर्ड का। मोतियूर बिल्कुल रहमान साहब को इंडिया में लोग जानते हैं, चाहे देवबंदी बरेली अली हदीस जहाँ से भी हो। ये छोटे मोटे को जो करते हैं ना, कभी वो आ जाता है अरशद कादरी, तो कभी जलालुद्दीन हाँ, चिश्ती, तो कभी ये वो। चलो इंशाल्लाह कल फिर बात कर लेना, इंशाल्लाह हम दिलवा देंगे चैनल पे, ठीक है। दुआ की दरख्वास्त है आपसे, इंशाल्लाह और अपने सेहत का ख्याल रखिए, ठीक है। ठीक है, इंशाल्लाह फिर बात कर लेना। हाँ, क्या नाम बताया? नासर भाई दरभंगा। ठीक है, इंशाल्लाह फिर बात करेंगे, ठीक। अल्लाह हाफिज।